بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 21۔ کتاب کا نام آتش پرست۔ مفتوح ایران کے شکست خوردہ آتش پرستوں کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں اور ریشہ دیوانیوں کا احوال۔ مصنف اسلم راہی MA۔ محمد بن یوسف کے ٹکراؤ سے لشکر کے بعد عصمت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی ایک پناہ گاہ میں چھپا ہوا تھا۔ جب شام ہوئی تب اسے خوف ہوا کہ اگر اس نے بائیں جانب جاتے ہوئے اپنے بھاگتے ساتھیوں کے پیچھے جانا چاہا تو ہو سکتا ہے ادھر ادھر محمد ابن یوسف کے لشکری جو پھیلے ہوئے تھے اسے گرفتار کر لیں گے۔ لہذا تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دائیں جانب کا رخ کیا اور محمد ابن بعیس کے قلعے میں جا داخل ہوا۔ محمد بن بعیس نے اس کا بہترین استقبال کیا، ایک معزز مہمان کی حیثیت سے اسے اپنے ہاں ٹھہرایا۔ جس وقت عصمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابن بعیس کے قلعے میں شام کا کھانا کھا رہا تھا تو ابن بعیس نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنے کچھ قاصد ابن یوسف کی طرف بھجوا دیے اور اسے اطلاع دی کہ بابا خرمی کے سالار نے اس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس کے قلعے میں پناہ لے لی ہے، لہٰذا وہ اسے آ کر گرفتار کر سکتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی ابن یوسف خود حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کا بڑا حصہ اس نے اپنی قلعے سمدان کی طرف روانہ کر دیا، چند دستوں کو ساتھ لیا اور ابن بعیس کے قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ پھر وہ اپنے 2 محافظ دستوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ عصمت اپنے چند محافظوں کے ساتھ اس وقت تک کھانا کھا کر جس کمرے میں آرام کر رہا تھا محفوظ ترین کمرہ خیال کیا جاتا تھا۔ ابن بعیس نے اپنے قلعے میں ابن یوسف اور اس کے ساتھیوں کا بہترین استقبال کیا اور ابن یوسف کے ساتھ مل کر اس کمرے کا اس نے محاصرہ کر لیا جس میں عصمت موجود تھا۔ ایسا کرنے کے بعد ابن یوسف بعیس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کے ساتھ ہی ایک محافظ دستہ بھی تھا۔ اس کمرے میں ابن یوسف کو دیکھتے ہوئے عصمت چونکا، بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک ابن یوسف آگے بڑھا، اپنی تلوار کی نوک اس نے عصمت کی گردن پر رکھی اور دہاڑتی ہوئی آواز میں بول پڑا، اگر تم نے ذرا سے بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میری تلوار تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ عصمت بے بس ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ ابن یوسف نے اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر ہی رہنے دی، پھر کھولتے ہوئے لہجے میں دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیطان بابا خرمی کے ذلیل و گندے نمائندے، تم لوگوں نے بڑے بڑے بندگان با کمال اور با ہنر کو ذلیل کیا تھا، بڑے بڑے اہل علم اور فن سے بہراور لوگوں کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ تم نے ہماری آئینہ ساز ثقافت کو میلا کیا، درس آدمیت دینے والے رموز رب کے محرم علماء کا خاتمہ کیا، صاحب یاسین و طٰہٰ سے محبت کرنے والے اور جمال حق کا مظہر بن کر دشمن کے مقابلے میں گفتار کی جرأت رکھنے والے، امن کی بشارت دینے والے، اپنی نظر کی پاسداری کرنے والوں کو تم نے دھوکہ دہی سے قتل کیا تھا۔ اپنی انا کو پچکارتی چھٹی حص اور دل کی خواہشوں کے ہجوم کی تسکین کے لیے تم لوگوں نے فطرت سے بغاوت کی، اپنی فضول شہرت، اپنی حقیر عظمت کی خاطر مسلمانوں کے خلاف بغاوت و سرکشی کے علم بلند کیے۔ پر یاد رکھنا تم جیسے لوگ جب پھنستے ہیں تو پھر قفس میں بند ہو کر رہتے ہیں اور قفس کے در پھڑ پھڑانے سے کبھی ٹوٹیں گے نہیں۔ بابا خرمی کے ذلیل و خوار سالار ماؤں کی آنکھوں کو اشک بار کرنے سے پہلے، معصوم بلکتے بچوں پر مظالم سے قبل، نیک خو بہنوں اور بیٹیوں کے ہونٹوں پر بدنامی کے پہرے لگانے سے پہلے، مسلمانوں کے خون کی تجارت کرنے سے قبل تم لوگوں نے یہ سوچا ہوتا کہ جب کسی پر جبر کیا جائے اسے اپنے خلاف بولنے نہ دیا جائے تو ایسے موقع پر آنکھیں زبان بن جاتی ہیں، اشک احوال بن جایا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اب تم لوگوں کا بھی ہوگا۔ اب ہم ہر صورت میں تمہاری نیتوں کے نفاق کے پردے چاک کریں گے اور تمہیں کہیں بھی ٹک کر پناہ لینے کے قابل نہ چھوڑیں گے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔
عصمت جب کچھ نہ بولا تب ابن یوسف کے اشارے پر اس کے ساتھی حرکت میں آئے اور عصمت کے ساتھیوں کو اس کے کمرے سے باہر نکال کر رات کی گہری تاریکی میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عصمت کو جب پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جس قدر ساتھی تھے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تب اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے اس نے ابن یوسف کے پہلو میں کھڑے قلعے دار ابن بعیس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تو نے میرا دوست ہو کر میرے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیا ہے، مجھے گرفتار کروایا، تجھے اس کا خمیازہ ایک نہ ایک دن ضرور بھگتنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ عصمت اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ عین اسی لمحے ابن یوسف حرکت میں آیا۔ اپنی تلوار اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لی اور دائیں ہاتھ سے اس زور سے مکہ اس نے عصمت کے منہ پر دے مارا کہ عصمت نشست سے اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے بعد ابن یوسف پر گویا جنون سوار ہو گیا تھا، آگے بڑھا اور اس نے عصمت کو پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ عصمت چلانے بل بلانے لگا تھا۔ دہاڑتی ہوئی آواز میں ابن یوسف نے پھر اسے مخاطب کیا، بابا قرمی کے ذلیل گماشتے، تیری یہ جرت کہ میری موجودگی میں تم ابن بعیس کو دھمکی دو۔ ابن بعیس میری قوم کا ایک معزز شخص ہے، اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے، میں دیکھوں گا کہ تو یا تیرا بابا قرمی کیسے اسے یا اہل خانہ کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن یوسف کے کہنے پر اس کے مسلح جوانوں نے عصمت کی مشکیں باندھیں۔ پھر ابن یوسف ابن بعیس سے گلے ملا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، میں تیرا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ تو نے اس عصمت کو اپنے پاس روکا اور مجھے اس کے یہاں آنے کی اطلاع کر دی، اس کے لیے تیرا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ جواب میں ابن یوسف سے لپٹے ہی لپٹے ابن بعیس نے ابن یوسف کا گال تھپ تھپایا اور بڑے پیارے انداز میں کہنے لگا، ابن یوسف، کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ میں مسلم قوم کی ایک ملت کا فرد ہوں اور ان جیسے بھیڑیوں اور شیطانوں پر غلبہ پانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آئندہ بھی میرے خداوند نے چاہا تو ان کے خلاف آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ ابن یوسف نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے ابن بعیس کا شکر ادا کیا، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ عصمت کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کی گہری تاریکی میں چند مسلح دستوں کے ساتھ محمد بن یوسف نے بابا قرمی کے سالار عصمت کو سمرہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ جس وقت بابا قرمی کا یہ سالار، جس کا نام عصمت تھا، سمرہ پہنچا، اس وقت بغا کبیر بھی اطاق اور اشناس کے پاس سے واپس سمرہ لوٹ چکا تھا۔ عصمت کو جب معتصم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بغا کبیر کے علاوہ افشین کو طلب کیا کہ دونوں جب اس کے پاس آئے تو ان کی موجودگی میں معتصم نے عصمت سے بابا قرمی کی طاقت و قوت، اس کے قلعوں اور آذربائیجان کے اندر اس کے خفیہ راستوں سے متعلق تحقیق شروع کی۔ عصمت نے اس امید پر کہ وہ اگر بابا قرمی سے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دے تو شاید اسے رہا کر دیا جائے، اس نے بابا قرمی کے قلعے برزند کی ساری تفصیل اور اس قلعے سے مختلف سمتوں کی طرف جانے والے راستوں، بابا قرمی کی نوفل بن میخائیل کے ساتھ ساز باز کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ عصمت سے سارے حالات جاننے کے بعد معتصم نے اسے تو زندان میں ڈال دیا تھا، پھر اس نے کچھ دیر تک سوچ بچار سے کام لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سامنے بیٹھے افشین اور بغا کبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلی بات جو میں تم دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابن یوسف نے یہ بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو آج تک بابا قرمی اور اس کے لشکریوں کو کسی نے بھی شکست نہیں دی۔ ابن یوسف پہلا عرب جرنیل ہے جس نے بابا قرمی کے سالار کو نہ صرف بدترین شکست دی، اس کے لشکر کے بڑے حصے کا خاتمہ کر دیا، بلکہ عصمت کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجا۔ یہ ابن یوسف کی ایک بہت بڑی کارگزاری ہے۔ اب عصمت سے ہم سارے حالات جان چکے ہیں، اس کے قلعے کے راز کو، کوہستانی سلسلے کے اندر کے جو مختلف راستے ہیں ان کے بھید، نوفل بن میخائیل کے ان کے ساتھ تعلقات، سب کچھ ہم جان چکے ہیں۔ افشین، سب سے پہلے تو تم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف روانہ ہوگے۔ میں بابا قرمی کے خلاف مہم شروع کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک یہ مہم کامیاب نہیں ہوتی اس وقت تک اسے ترک نہیں کروں گا۔ ہر صورت میں بابا قرمی کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ میں یہ بابا قرمی کو نوفل بن میخائیل کا دست راست نہیں بننے دوں گا۔ تم کل اس لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف کوچ کر جاؤ
جس کا تعین آج رات کے وقت کر دیا جائے گا۔ بغا کبیر فی الحال میرے پاس رہے گا۔ آذربائیجان پہنچ کر تم ابن یوسف کو اپنے ساتھ ملاؤ گی اور تم دونوں مل کر بابا قرمی کے خلاف حرکت میں آؤ گی۔ ایک دم اس کے قلعے برزند کا رخ نہ کرنا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ تم لوگ جانتے ہو آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے اندر بابا قرمی کے بہت سے قلعے ہیں۔ تم اور ابن یوسف ایسا کرنا کہ جست و خیز کرتے ہوئے ایک قلعے سے دوسرے قلعے اور پھر وہاں سے تیسرے قلعے میں جاتے ہوئے آگے بڑھنا، اور جو علاقے فتح کرتے جاؤ ان کے درمیان پیغام رسانی اور رصد و کمک کا بہترین انتظام بھی کرنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اگر تم اور ابن یوسف دونوں مل کر اس کام کو سر انجام دے لیتے ہو تو پھر مزید کوئی لشکر آذربائیجان کی طرف بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں سامان رصد و کمک کے ساتھ بغا کبیر کو تم لوگوں کی طرف بھجواؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ مہم بہت جلد سر ہو جائے گی۔ افشین اور بغا کبیر، تم دونوں جانتے ہو کہ چند دن پہلے رسد کا ایک بہت بڑا قافلہ میں نے ایتاق کی طرف روانہ کیا ہے۔ میں آج ہی ایتاق کی طرف پیغام بھجواتا ہوں۔ اگر افشین اور ابن یوسف کو رسد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس سلسلے میں تم لوگوں کی مدد کرے گا۔ ساتھ ہی میں اسے یہ بھی پیغام دے دیتا ہوں کہ مغرب سے کوئی اور رومن سردار اگر بابا قرمی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اسے ہرگز مشرق کا رخ نہ کرنے دے۔ اگر وہ آرمینیا کے خفیہ راستوں سے بھی ہوتا ہوا آذربائیجان کی طرف آتا ہے تو ایتاق سے میں کہوں گا کہ وہ اس کی راہ روکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتصم تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا پہلے یہ ارادہ تھا کہ بابا قرمی کے خلاف میں ایتاق کو بھیجوں گا، تیز رفتار قاصد اس کی طرف روانہ کروں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ وہاں سے کوچ کرے اور سیدھا آذربائیجان میں بابا قرمی کے مسکن کا رخ کرے۔ لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ بابا قرمی اور نوفل بن میخائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب ہم بابا قرمی کے خلاف مہم شروع کر دیں گے تو یقیناً رد عمل کے طور پر نوفل بن میخائیل بھی ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس وقت شام کی سرحدوں پر ایتاق اور اشناس کا رہنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ضرورت پڑی اور ہماری مغربی سرحدیں محفوظ رہیں تو ایتاق ضرور تم لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے گا، اس لیے کہ وہ ایسا سالار ہے جو بیک وقت کئی محاذوں پر اپنے لشکریوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کا فن جانتا ہے۔ میں آج ہی اس کی طرف قاصد بھجواتا ہوں کہ بابا قرمی نے ہمارے خلاف جنگ کی طرح ڈال دی ہے، لہٰذا اگر رومنوں کی طرف سے اسے کوئی رسد اور کمک ملے تو ایتاق اسے روکے۔ میں اسے یہ بھی احکامات بھجواتا ہوں کہ ہو سکتا ہے رومن آرمینیا کے راستوں سے بابا قرمی کے ساتھ رابطہ قائم کر لیں، اسے مدد دینے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ایتاق سے کہوں گا کہ وہ اپنے مخبروں کو آرمینیا اور آذربائیجان تک پھیلا دے تاکہ رومنوں کے ساتھ ساتھ وہ بابا قرمی کی نقل و حرکت سے بھی اسے آگاہ کر دیں۔ اسے یہ بھی سمجھا دیا جائے گا کہ جب ضرورت پڑے اشناس کو وہاں چھوڑ کر وہ مغرب کی سمت سے بابا قرمی کے ٹھکانوں پر حملہ آور ہو جائے، اس کی طاقت اور قوت پر ضرب لگائے۔ ساتھ ہی افشین تمہیں رسد کا سامان بھی ضرورت کے وقت فراہم کرے۔ اب اتنا کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے معتصم رکا، اس کے بعد وہ دوبارہ افشین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا تھا، افشین، میں فی الوقت تمہارے ساتھ کوئی دوسرا سالار اس لیے نہیں بھیج رہا کہ تم جب اردبیل پہنچو گے تو وہاں پہلے سے ابو سعید محمد بن یوسف اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ ابو سعید اب تک بابا قرمی کے ٹھکانوں سے خوب آگاہ ہو چکا ہے اور وہ تمہارے لیے مددگار اور سازگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شروع میں تم اور ابو سعید دونوں مل کر بابا قرمی کے خلاف حرکت میں آؤ گے، تاہم میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر جنگ طول پکڑے یا بابا قرمی ہمارے لشکریوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں کامیاب ہو تب میں 2 اور سالاروں کو رسد اور کمک کے ساتھ تمہاری طرف بھیج سکتا ہوں، ایک بغا کبیر اور دوسرا جعفر بن دینار۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہہ چکا، اب اس سلسلے میں تم اگر کوئی سوال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یا کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ افشین نے ایک بھرپور نگاہ معتصم پر ڈالی اور پھر کہنے لگا، امیر المؤمنین، مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ کے حکم کے مطابق کل میں یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤں گا۔
معتصم نے اس سے اتفاق کیا اور پھر وہ مجلس برخاست کر دی گئی۔ دوسرے روز افشین اپنے لشکر کے ساتھ سمرہ سے اردبیل کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اردبیل میں ابو سعید نے افشین اور اس کے لشکریوں کا بہترین استقبال کیا تھا۔ جس روز افشین وہاں پہنچا اس رات افشین اور ابو سعید نے کافی دیر تک صلاح مشورہ کیا، جس میں یہ طے پایا کہ ایک چوکی اردبیل کے نیوہ میں قائم کرنا چاہیے جہاں رسد اور کمک کا سامان رہے۔ ایک لشکر بھی محفوظ دستے کی صورت میں وہاں قیام کر کے اور پھر آہستہ آہستہ آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے اندر جن قلعوں پر بابق خرمی کا قبضہ ہے ان قلعوں کو ایک بعد دیگرے آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے اور راستے میں جا بجا چوکیاں قائم کرتے ہوئے اپنی بڑی چوکی جو اردبیل کے پاس قائم کی جائے گی اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے اور پھر آہستہ آہستہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں جست کرتے رہے کہ بابق خرمی کے مرکزی شہر اور مرکزی قلعے برزند کے پاس نمودار ہو جائے اور برزند پر حملہ کیا جائے۔ اور پھر دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ جب برزند فتح ہو گیا تو بابق خرمی کی کمر ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ کسی کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کے قابل نہ رہے گا۔ دوسری طرف بابق خرمی بھی بدلتے حالات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا، چونکہ اسے خبر ہو چکی تھی کہ مسلمان اس پر آخری ضرب لگانے کے درپے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو سعید اور افشین ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے مسکن برزند کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے دو اقدام کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد نوفل بن میخائیل کی طرف بھیجوائے اور اس سے استدعا کی کہ مسلمان اس کے درپے ہو چکے ہیں، لہٰذا مغرب کی طرف سے وہ ان پر حملہ کر دے۔ اس طرح جب مسلمانوں کی طاقت دو حصوں میں بڑھ جائے گی تو وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ دوسرا کام جو بابق خرمی نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کا سپہ سالار اعلیٰ عصمت تو پہلے ہی گرفتار ہو چکا تھا، اور یہ کہ اس کے لیے بہت بڑی ضرب اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اب جب جس قدر لشکر اس کے پاس تھا اس نے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، اپنے بھائی عبداللہ اور معاویہ دونوں کو اس نے نائب کی حیثیت سے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ لشکر کے باقی 2 حصوں کا سالار اس نے اپنے بہترین سالاروں عزین اور طرح خان کو بنایا۔ اس طرح ابو سعید اور افشین کا مقابلہ کرنے کے لیے بابق خرمی نے بھی اپنے لشکر کو آخری شکل دے دی تھی۔ اپنے دونوں سالار عزین اور طرح خان کو اس نے ان دونوں کے لشکریوں کے ساتھ ابو سعید اور افشین کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے میں ابو سعید اور افشین کے ساتھ جگہ جگہ شپقن مارنے کے انداز میں مقابلہ کریں اور انہیں ایسا زک کریں کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں۔ ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی ہدایت جاری کی کہ جنگ کو طول دیتے رہیں، اپنے ساتھ مسلمانوں کو الجھائے رکھیں اور جب کبھی بھی موقع ملے ان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر ان کی رسد اور ضروریات کی دوسری اشیاء پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے مسکن میں پہنچاتے رہیں۔ جو لشکر بابق خرمی نے اپنے بھائی عبداللہ اور معاویہ کے پاس رکھا تھا اس نے اس لشکر میں اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کر لیا تھا۔ خود وہ مغرب کی سمت رہا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب رومنوں کے شہنشاہ نوفل بن میخائیل کی طرف سے اس کے لیے رسد یا کمک پہنچ جائے گی تو وہ اسے بحفاظت اپنے لشکر کی تحویل میں لیتے ہوئے اپنے مسکن برزن تک پہنچ جائے گا۔ اس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک گویا اپنے طور پر بابق خرمی نے کوہستانی سلسلے کو اپنے لیے محفوظ بنا لیا تھا۔ جب آذربائیجان کے کوہستانی سلسلے میں ابو سعید اور افشین بابق خرمی کے جرنیل عزین اور طرح خان کے ساتھ الجھ گئے اور جنگ طول پکڑنے لگی، تب افشین اور ابو سعید نے قاصد امیر المؤمنین معتصم کی طرف بھیجوائے اور اس سے التماس کی کہ بابق خرمی پر مکمل طور پر قابو پانے کے لیے کمک کے علاوہ رسد کا مزید سامان بھیجا جائے۔ یہ پیغام ملتے ہی امیر المؤمنین نے اپنے 2 سالاروں کو تیار کیا۔ رسد کا سامان بغا کبیر کی سرکردگی میں روانہ کر دیا گیا، جبکہ ایک لشکر کمک کے طور پر جعفر بن دینار کی سالاری میں اردبیل کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ شام کی سرحدوں پر ایتاخ کے پڑاؤ میں ایکاسیہ اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک خیمے کے دروازے پر ایتاخ نمودار ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے ایکاسیہ چونکی
تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ایک بار دیکھنے کے بعد اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اسی موقع پر اس کی سماعت سے ایتاخ کی محبت بھری آواز ٹکرائی، خاتون، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایکاسیا نے نہ ایتاخ کی طرف دیکھا اور نہ ہی منہ سے کچھ بولی، صرف اس نے اسبات میں اپنی گردن ہلا دی۔ ایکاسیا یہ خیال کر رہی تھی چونکہ اس نے اسبات میں سر ہلایا ہے لہٰذا اس کے خیمے میں داخل ہوگا۔ وہ چونکہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، لہٰذا اس انتظار میں رہی کہ خیمے میں داخل ہو کر ایتاخ ضرور اس کے پاس آئے گا۔ لیکن کچھ دیر تک جب اسے انتظار کرنا پڑا اور خیمے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی، تب اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایتاخ نہ تھا، وہ جا چکا تھا۔ اس صورتحال پر ایکاسیا خوابوں کی پگھلتی برف اور دشت و غم میں بکھرے نوحوں جیسی افسردہ اور اداس ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی جگہ پر وہ در و دیوار پر تنہائی کے زنگ کی طرح کھڑی رہ گئی تھی، حرکت تک نہ کر سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زیست کے سفر کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں، یا یہ کہ اس کے پاؤں سے مسافتیں لپیٹ دی گئی ہوں۔ کافی دیر وہ اداسی اور افسردگی کی حالت میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی۔ اس میں اتنی سکت تک نہ رہی تھی کہ خیمے کے دروازے پر جا کر باہر ہی جھانکے۔ مایوس سی ہو کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں آندھی اور طوفان کی طرح خیمے میں امیمہ داخل ہوئی، اس کے سامنے بیٹھی، پھر جھڑک دینے کے انداز میں اسے مخاطب ہوئی، ایکاسیا، تم انتہا کرتی جا رہی ہو۔ ایتاخ بھائی تمہارے خیمے کے دروازے پر آئے، تم سے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور تم نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ امیمہ کے ان الفاظ پر ایکاسیا چونکی، دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، کیا میں نے انہیں اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا؟ کیسے کہا تھا؟ کیا تم منہ سے بولی تھیں؟ نہیں، میں نے اسبات میں گردن ہلائی تھی، انہیں خیمے میں آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا اس سے پہلے کبھی انہوں نے میرے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی ہے؟ اس پر امیمہ پھر برس پڑی، لیکن اس سے پہلے تم نے کبھی ان سے ایسا رویہ بھی نہیں رکھا تھا، کبھی اس طرح منہ بند کر کے اسبات میں ان کے لیے گردن بھی نہیں ہلائی، کبھی ان کے ساتھ اس طرح بے رخی سے بھی نہیں پیش آئی۔ بے وقوف لڑکی، کیوں اپنا مستقبل برباد کر رہی ہو؟ ایتاخ بھائی تمہاری زندگی کا سب کچھ ہیں، تمہارے وجدان کے سارے در ان کی طرف کھلتے ہیں، وہ تمہارے لبوں کی آنچ کی پرچھائیوں، تمہاری نازک انگلی کی سلائم حرارت تک کے امین اور محافظ ہیں۔ کیوں اپنی چاہت کی بھٹی کو احساس کی قید میں رکھتی ہو؟ کیوں موسم کی شرارت کی طرح اپنے جذبوں سے عاری ہو کر تم نے اجنبی زبان کے گیت گاتی ہواؤں میں پیڑوں کی طرح چپ سادھ لی ہے؟ لگتا تھا امیمہ کی اس گفتگو سے ایکاسیا کا دل دکھ گیا تھا۔ روتی ہوئی آواز میں بیچاری برس پڑی، مجھے کوئی مت پکارے، میں زندہ نہیں ہوں، میں چاہت بھرے جذبوں سے کلی طور پر عاری ہو چکی ہوں۔ انگنت صحراؤں کے سناٹوں میں زندگی بھر ہجر کی آگ پھانکنا ہی میرا مقدر ہے۔ امیمہ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر اس نے دوبارہ ایکاسیا کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے، اگر تم ایتاخ بھائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا نہیں چاہتی، ان سے شادی کرنا نہیں چاہتی، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہی وہ تمہارے خیمے کے دروازے پر آئے، تم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کرتی اور انہیں خود اپنے خیمے میں لے کر آتی۔ بے وقوف لڑکی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم محبت کے جذبوں سے عاری ہو چکی ہو؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں کوئی نہ پکارے، تم زندہ نہیں ہو؟ ایتاخ بھائی ایک انتہائی خطرناک مہم پر روانہ ہوئے ہیں، اگر وہ اس مہم میں کام آ گئے تو کیا تم کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کرو گی؟ امیمہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ پائی، کیونکہ چونکتے ہوئے اس کے منہ پر ایکاسیا نے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میری روح کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا، میرے دل کی تحریروں، میرے ماتھے کی لکیروں میں خونی نوحوں کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور میں اپنی منزل کی جستجو میں اپنے چہرے تک سے ناآشنا ہو کر رہ جاؤں گی۔ تم نے اپنی باتوں میں کہا کہ وہ ایک خطرناک مہم پر روانہ ہوئے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ امیمہ لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگی،
آج دن کے وقت سمرہ کی طرف سے امیر المؤمنین کے کچھ قاصد آئے تھے جو یہ پیغام لائے تھے کہ افشین اور ابو سعید دونوں بابا قرمی کے خلاف حرکت میں آ چکے ہیں، لہٰذا ایتاق بھائی ان دونوں کو رسد کا سامان پہنچائیں۔ یہ بھی پیغام آیا تھا کہ مغرب کی طرف سے رومنوں کے حملے کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں، بابا قرمی کی مدد کرنے کے لیے وہ کسی بھی وقت ہماری سرحدوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد ایتاق بھائی رسد کا کافی سامان لے کر اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ افشین اور ابو سعید کو رسد کا سامان پہنچانے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ مہم خطرناک اس لیے ہے کہ انہیں آذربائیجان کے کوہستانی سلسلوں سے گزرنا ہوگا، جہاں ان کا ٹکراؤ بابا قرمی کے سالاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ امیمہ کے اس انکشاف پر ایکاسیہ انتہا درجے کی افسردہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ابھی یہیں ہیں یا جا چکے ہیں؟ وہ جا چکے ہیں۔ جانے سے پہلے وہ تم سے ملنے کے لیے آئے تھے، تم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، لیکن تم منہ سے کچھ نہیں بولی، چونکہ تم نے صرف بے رخی کا اظہار کرتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ تمہارے اس اشارے کو انہوں نے اپنی محبت کے لیے ناکافی سمجھا، لیکن خیمے میں داخل ہونے کے بجائے وہ بیچارے مایوس اور افسردہ واپس لوٹ گئے۔ جس وقت وہ یہاں سے رخصت ہو رہے تھے، مایوسیاں ان کے چہرے پر واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں ایسا رویہ روا رکھ کر تم ایتاق بھائی کے ساتھ جبر اور ظلم کر رہی ہو۔ ایکاسیہ میری بہن، اگر حالات نے تمہیں بدنامی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، اگر ظالم لوگوں نے تم سے تمہاری آبرو کے گوہر چھینے ہیں، تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ جب خود ایتاق بھائی تمہیں بے گناہ، تمہیں پاکیزہ شستہ اور اپنے قابل سمجھتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم کیوں ان کی زندگی کا ساتھی نہیں بننا چاہتی؟ تمہارے علاوہ وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جب امیمہ خاموش ہوئی تو ایکاسیہ بول پڑی، تم میرے خیالات، میرے جذبات کو نہیں سمجھو گی۔ جب میں بے آبرو نہ ہوئی تھی، تب میں ایتاق کے سامنے اپنی پوری خوبصورتی، اپنی پوری چکا چوند کے ساتھ آ سکتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، اب میں بے آبرو اور ذلت کی پستیوں میں گر چکی ہوں۔ وہ مسلم قوم کے فلک پر چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، جبکہ میں زمین پر پڑا ہوا ایک گندا، حقیر اور ذلیل ترین ذرہ ہوں۔ پھر میں کیسے ان سے ملنے اور انہیں پانے کے خواب دیکھ سکتی ہوں؟ میں انہیں دیکھ سکتی ہوں، اپنا نہیں سکتی۔ اس موضوع پر کبھی مجھے مجبور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اپنے دل میں جو ٹھان رکھی ہے، میں اسی پر قائم و دائم رہوں گی۔ بس زندگی بھر کانٹوں سے الجھنا، زندگی بھر گیلی لکڑی کی طرح سلگتے رہنا ہی اب میرا مقدر اور میری منزل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایکاسیہ رکی۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے امیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ اشناز بھائی اور میری ماں کہاں ہیں؟ امیمہ نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ افسردہ لہجے میں کہنا شروع کیا، سب ایتاق بھائی کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں، اشناس اور تمہاری ماں نے ہی ایتاق بھائی کی تیاری کرائی ہے۔ آدھے لشکر کے ساتھ وہ رسد لے کر ابو سعید اور افشین کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ آدھا لشکر اشناس بھائی کے پاس چھوڑ گئے ہیں، تاکہ اگر مغرب سے رومن حملہ آور ہوں تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے۔ بہرحال تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کسی مہم کے لیے رخصت ہو رہے ہیں اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یقیناً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتی، بلکہ خیمے سے باہر تک ان کے ساتھ جاتی۔ دیکھو، جہاں تک ان سے میری محبت کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، لیکن میری اپنی ذات پر جو داغ لگے ہیں، میں انہیں لے کر ان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ بہرحال جو کچھ ہوا میں اس پر نادم ہوں۔ وہ جب خیر و عافیت کے ساتھ اس مہم سے لوٹیں گے تو میں اپنے رویے پر ان سے معذرت کر لوں گی اور خدا سے دعا کروں گی کہ وہ اس خطرناک مہم سے سلامتی کے ساتھ لوٹیں۔ اس پر امیمہ نے ایکاسیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر یہ بات ہے تو اٹھو، میں، تم اور تمہاری ماں جب تک ایتاق بھائی نہیں لوٹتے انہی کے خیمے میں رہتے ہیں۔ ایکاسیہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر امیمہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ایتاق کے خیمے کی طرف لے جا رہی تھی۔